سورہ احزاب کی طرف آؤ ذرا، 33 نمبر سورہ ہے، بس میں نے ایویں 10-15 آیتیں مزید پڑھنی ہے۔ 33 نمبر سورہ ہے، ارشاد، نو دس از دا کنسرنڈ آیت آف عقیدہ ختم نبوت۔ یہ جو اب پڑھنے لگا ہوں یہ متعلقہ آیت ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ذرا یہاں تک ترجمہ کرے پہلے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، اگر کوئی سنی ہے ذرا سبحان اللہ کہنا۔ امام اہل سنت کا ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، میرے دوست قرآن پڑھیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اب ذرا سمجھنا، ذرا اتنے حصے میں ختم نبوت کو سمجھنا، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی۔ اب ذرا رکنا سورہ زخرف کی طرف آؤ۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرا محبوب اعلان کیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا، یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں۔ نہیں توجہ نہیں کی، مجھے پتا توجہ نہیں کی۔ دونوں آیتیں ذرا سامنے رکھو اور توجہ کر لینا۔ سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں، سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں۔ مولا یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی، کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی، وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا اس میں راز یہی ہے، قیامت تک باشعور لوگ اسے سمجھیں گے، ہم نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ ہماری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، محبوب کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ جسے بسم اللہ ماشاءاللہ، جسے بسم اللہ، جسے قرآنی آیات میں سے ختم نبوت سمجھ آ رہی ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ کہنا۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ آئیے مزید ختم نبوت کو سمجھتے ہیں، سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں ذرا، بس ایسے ہی ہے نا، میں نے آپ کو آیتوں میں ہی رکھنا ہے، میرے پاس ذرا کہانیاں تھوڑی ہیں، آیات زیادہ ہیں۔ ویسے وہ ٹھیک ہے، ہمیں کہانیوں والے علماء بھی چاہیے، ضرورت ہے، ذرا ہمیں سمجھ آتی ہے باتوں کی، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن آئیے، فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے، آئیے سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہوئے، اپنے بیٹا ذرا چھوٹے بچے خاموش رہیں، باتیں نہ کریں، اپنے بیٹے کے غم میں، حضرت یوسف کے غم میں یعقوب اتنا روئے، جی اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تساں غور نہیں کیتا، یعقوب دا ایک یوسف جدا ہوئے ہے، یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں۔ چلو کبھی محرم میں بیٹھا تو اس پہ باتیں کریں گے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ چلو اس پہ میں پھر بات کروں گا۔ جب حضرت یعقوب کی آنکھوں کی خبر حضرت یوسف کو ملی، سننا، رکنا، سمجھنا، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگنے کی دیر ہے، اللہ آنکھیں عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جا کے لاؤ شاید اکھاں آ جانا، نہیں، جا کے رکھو یاتی بصیرا، قمیض لگنے کی دیر ہے، آنکھیں آ جائیں گی۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب درکار ہے، کیا قمیض گئی؟ نہیں گئی؟ ٹھیک ہے، آنکھوں پہ لگی، پھر آنکھیں آئیں، بولے آئیں، تو پھر نبی یوسف کی قمیض تو مشکل کشا ہے۔ نہیں آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے۔ اچھا آپ چپ ہیں، یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے۔
جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ. اچھا اگر آپ بسم اللہ سلامت، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگر آپ اجازت دیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، تو میں جلدی سے ضمناً ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لوں. نہیں آپ کا ارادہ نہیں، چھوڑیں. نہیں آپ تھوڑے لوگ نہیں بیٹھے، آپ بڑے بیٹھے ہوں میں. جس کے دل میں علی ہے مل کے سبحان اللہ کہو. دیکھیں نا یہ کمیونٹی میں ذرا قوت ہوتی ہے. اچھا سنیے گا، میں جلدی سے ایک آیت مولا علی پہ پڑھتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں ختم نبوت پہ. سورہ اچھا بڑے عقدے کھلیں گے اس آیت کو سمجھنے کے بعد. سورہ نمل کی طرف آنا ذرا. یہ 27 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے. جب کہا نا تخت بلقیس چاہیے، ذرا رکنا. کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. فرمایا نہیں یہ لیٹ ہے، منو ہور جلدی چاہیے. آئی نیڈ ارجنٹ، دس از لیٹ، مجھے فوراً چاہیے. جب کہا نا فوراً، اب رکنا. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا ولی کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب چاہیے، تخت آیا نہیں آیا؟ نہیں بندے چپ ہے پیچھے. نہیں آیا. کون لایا؟ نبی نہیں، نبی تو منگوا رہے ہیں. کون لایا؟ جن تو پچھلی آیت میں ہے. کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں ولی، یہی تو سمجھانا ہے. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، اور جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو یا ماشاءاللہ. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. رام اچھا ان کے حیدر کہنے کی وجہ سے میں اس آیت میں سے ایک اور انمول سا موتی آپ کی جھولی میں رکھتا ہوں. ان کے حیدر کہنے کی وجہ سے مولا اس ولی کے پاس، یہ جو ولی تھا آصف بن برخیہ، what sort of power، اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب. اس کے پاس کتاب کا علم تھا. جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو باب علم ہو، جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو. جو نوکر ہے علی اور علی کے بچوں کا، پھر کہو سبحان اللہ. اللہ کریم. اچھا ایک اور جملہ عرض کروں ان کے حیدر کہنے کی وجہ سے اسی آیت میں سے. یہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کی امت کا ولی تھا. اگر سلیمان کی امت کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، مولا علی تو محمد کی امت کا ولی ہے. جو نوکر ہے علی کا سبحان اللہ تو کہو. اچھا ایک اور چوتھا جملہ عرض کروں اسی آیت پہ. اس آصف بن برخیہ کے پاس قوت کا راز یہ تھا کہ یہ سلیمان نبی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. نہیں یارا تکلیف ہوئی ہے، اب مجھے ٹھنڈے بولنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. یہ سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا تھا. جس کے دل میں علی ہے وہ تو ضرور مچلے گا. جو سلیمان کے قدموں میں بیٹھے، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے. جس کے دل میں علی کے بچوں کی محبت ہے سبحان اللہ تو کہو. جو حضرت حسن حسین، جو حسنین کے نوکر ہیں، پھر کہو سبحان اللہ. دیکھیں وہ حسین ہی تو تھے نا، وہ حسین تھے. نبی رحمت صحابہ میں تشریف فرما تھے. آپ خطاب فرما رہے تھے، صحابہ خطاب سن رہے تھے. اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلا. ایک ننھا سا شہزادہ باہر آیا. یہ چل نہیں سکتا. نبی رحمت نے خطاب چھوڑا.
खुतबा छोड़ा, गुफ्तगू छोड़ी, सहाबा की जमात से गुजरते हुए इस नन्हे से शहजादे को उठाया, सीने से लगा के वापस मिंबर पे आके हुजूर फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो, हाज़ा हुसैनुन, ज़ियारत करो, ये हुसैन है। फारिफुहु, इसे पहचानो, ये हुसैन है। वफदलुहु, इसकी फजीलत को जानो, ये हुसैन है। अबूहु फिल जन्ना, इसका बाप जमती है। उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ जमती है। अखूहु फिल जन्ना, इसका भाई जमती है। यही बात खत्म नहीं हुई, फरमाया मुहिब्बुहु फिल जन्ना, मैं मोहम्मद सनद देता हूं, जिसके दिल में हुसैन है वो ही तो जन्नती है। हुसैन वाले सुभान अल्लाह कहो, मौला अली वाले सुभान अल्लाह का। बरकत हो, रहमत हो, करम नवाजियां हो। चलें जी, काफी है, 10:56 हो गए। थोड़ा और आयात और पढ़ लें। अच्छा, एक और मुझे बात का जवाब दें। ये जो तख्त आया है, अब जरा देखिएगा इशारा क्या होने लगा है। तख्त आया है, आया है, हजारों मील पड़ा हुआ है, महल्लात के अंदर है, तालों में बंद है। मैनू सारिया गल्लां छड्डो, एक गल दा जवाब दिओ, जिथे भी पे है ते जिवें भी पे है, ए बाबा कढ़ लिया है? यार ये बाबा है। अच्छा, नबी नहीं है, बाबा है। जरा बाबा इस्तिलाह बड़ी आम है, बाबा है। जरा पंजाबी में समझाओ, कढ़ लिया है और तख्त कढ़ लिया है, ਇਹਦਾ मतलब है बाबा ते बड़ी शह है। नहीं, आप समझे ना जो बात समझा रहे हैं। ये बाबा छोटी शह नहीं। मुझे एक बात का जवाब दें, हजारों मील पड़ा तख्त महल्लात के अंदर तालों में बंद, ये सुलेमान का बाबा निकाल लाया है। छोटी शह, छोटी शह, फिर बड़ी शह। अल्लाह करे हमारे दोस्तों को, बिलखसूस नौजवान बच्चे को समझ आ जाए, अगर ये बाबा बड़ी शह है, ये सुलेमान का बाबा है, गौसे आजम मोहम्मद का बाबा है। मेरे नबी के बाबे बड़ी शह है, मेरे नबी के बाबे बड़ी, मतलब तेरा ख्याल है मेरे अली छोटी शह है? यार गंजे शक्कर छोटी शह है? यार अबुल बयान, वो जो मानते हैं वो तो सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। ਇਹਦਾ मतलब है आज हमें कुरान पढ़ के समझ आ गई है, बाबे ते बड़ी शह ने। मैं आपको माशाअल्लाह, अच्छा मैं ये जुमला बोलता हूं हजरत बाबा जी के लिए भी, ये आशरफ बिन बरखिया सुलेमान की उम्मत का बाबा था, खादम हुसैन रज़वी मोहम्मद की उम्मत का बाबा। अब भाई हमारे बाबे हैं, अल्लाह की कसम हमारे बाबे बड़ी शह है, छोटी शह। अच्छा ठहरे, आप चुप हैं, जो चुप हैं मैं उनके लिए अब ये आयत पढ़ूंगा, जिसे अभी भी समझ नहीं आई कि बाबे बड़ी शह है। ये सूरह अल-काफ है, ये 18 नंबर सूरा है। रुक के बस ये जुबान पे आ गई आयत तो पढ़नी पड़ गई। 22 नंबर आयत है। ये बाबे हैं, बाबे, जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, बाबे हैं, गांव से निकले हैं। 22 नंबर आयत है। एक कुत्ता इन बाबों के पीछे पीछे पीछे, इन बाबियां वेख्या कुत्ता सानू फड़वाएगा। इस कुत्ते आखिया फिक्र ना करो, मैं बाबियां ते भौंकन वाला है ही नहीं। अच्छा अब कमाल ये है कि अल्लाह सलामतियां अता फरमाए, ये कुत्ता बाबों के साथ है। अब अल्लाह इस कुत्ते को बयान करता है। जब अल्लाह बयान कर रहे हैं हम क्यों ना करें? अब जरा सुनिएगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयक़ूलुना सलासतुन, कुछ लोग ये कहेंगे बाबे 3 थे। कितने? तकलीफ हुई आहिस्ता बोले हैं, कितने?
اللہ فرمایا اگر بابے تین تھے رابعہم کلبہم تو پھر چوتھا ان کا کتا تھا. نہیں توجہ نہیں کی. ٹھہرو آگے پڑھوں گا پھر توجہ ہو جائے گی. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے پانچ تھے. اگر پانچ تھے اللہ فرمایا سادسہم کلبہم تو پھر چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں ابھی بھی توجہ نہیں ہوئی. ٹھہرے میں تیسرا سٹیپ پڑھتا ہوں اسی آیت کا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے سات تھے. اللہ فرمایا اب سات پہ آگئے تو پھر وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ پھر آٹھواں کتا ہے. نہیں تو سا غور نہیں کیتا. ٹھہرو توجہ ذرا منہج کلام سمجھو, میتھڈالوجی آف کو کلام سمجھو, ترتیب کو کلام سمجھو. لوگوں نے کہا بابے تین اللہ نے فرمایا چوتھا کتا. لوگوں نے کہا بابے پانچ اللہ فرمایا پھر چھٹا کتا. لوگوں نے کہا بابے سات اللہ فرمایا پھر آٹھواں کتا. یعنی بندے بابے گن دینے پہ اللہ کتا یاد کرانا ہے پیا. اگر بابے تین چوتھا کتا, اگر بابے پانچ چھٹا کتا, اگر بابے سات آٹھواں کتا. اب ذرا ٹھہرنا. کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, چار مرتبہ ہے. کلبہم ان کا کتا, ان کا مولا یہ قرآن ہے, یہ آیت ہے, ہم نے تراویوں میں پڑھنی ہے, ہم نے منبر پہ پڑھنی ہے. اب کتے کی باتیں کرے فرمایا خاموش, اتنا سیانہ نہ بن. پڑھ ان کا کتا, پڑھ تراویوں میں ان کا کتا, پڑھ نماز میں ان کا کتا, پڑھ منبر پہ ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں منبر پہ کریں, کتے کی باتیں نماز میں کریں. میں چپ سیانہ نہ بن, تیری گلی کا کتا نہیں میرے سجنوں کا کتا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اچھا مجھے ایک بات کا جواب چاہیے, آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا یہ بابے جنت میں جائیں گے؟ بہت آہستہ آواز آئی ہے. یہ بابے جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, کتے کا کیا کرنا ہے؟ کتا بھی جائے گا. یعنی آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا. اگلا جملہ کیسے بولوں گا آپ چپ ہیں. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا تو اگر کوئی بندہ محمد کے بابے فرید ہو حق فرید اللہ برکتیں عطا فرمائے. اچھا ایک مسئلہ اور آپ سے پوچھ لوں. سارے مسئلے تو آپ ہی بیان کر رہے ہیں, میں تو آپ کی ہاں سے ہاں ساتھ ساتھ ملاتا جا رہا ہوں. یہ جو کتا ابھی آپ نے جنت میں بھیجا ہے تو سائیں کیا جائے گا؟ جی آپ نے کہا ہے نا, تائید فرمائی ہے نا, کہا ہے آپ نے جائے گا. یہ ایسے ہی کتا ہی جائے گا یعنی چار ٹانگیں پوشر کتا ہی؟ نہیں یہ کتا نہیں رہے گا بلکہ یہ ہاں جی کنورٹ ہوگا, انسانی صورت میں جائے گا. ہاں جی کتا نہیں رہے گا. یارہ جنت کتوں کے لیے نہیں ہے. بولو بھی تو یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے اشارے سمجھتے ہیں آپ. مالک آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا میری طرف دیکھیے گا, یہ کتا نہیں رہے گا, انسان, بندہ. اب فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا. قرآن پڑھ کے آج ہمیں سمجھ آ گئی اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا, بندہ بن جاتا ہے. اچھا اگلا جملہ تھوڑا کڑوا ہے. اگلا جملہ کوڑائے, پھکی کوڑی ہے. جب مرض بڑھ جائے تو ڈبل ڈوز, مریض مر رہا ہو تو ڈاکٹر ڈبل ڈوز دیتا ہے. دیکھیں میری پی ایچ ڈی قرآن حکیم پہ ہے لیکن میں میڈیکل کا بھی ڈاکٹر ہوں. 8 سال میں نے پشاور یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کو بھی پڑھا ہے. جب مریض مر رہا ہے تو ڈبل ڈوز یا آر, تو یہ اب ڈبل ڈوز ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں, ہیوی اینٹی بائیوٹک. اگر کوئی کتا
बनी इसराइल के बाबों पे भौंकना छोड़ दे, वो कुत्ता नहीं रहता, बंदा बन जाता है। आज के इस दौर में अगर कोई बंदा मेरे नबी के बाबों पे भौंकना ना छोड़े, वो बंदा नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह, जो नौकर है बाबों का सुभान अल्लाह कहो जाए। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। लो जी 11:05 हो गए, तो बस अब छुट्टी का वक़्त हो गया। आइए मैं ख़त्म नबूवत पे 6 आयतें मज़ीद पढ़ता हूँ, बस इसके बाद फिर आप बखुशी इजाज़त दे दीजिएगा। हम अपने इलाके में ज़रा कम फंसते हैं। ये तो सादात हैं, हुक्म किया तो मैं हाज़िर हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज पे जो भौंका, जो ख्वाजा गरीब नवाज पे भौंकता है ना, वो वाकई अपने बाप का नहीं है। ख्वाजा ख्वाजगां पे अंगुश्ते तान उठाई है, गौसे आज़म को नहीं छोड़ रहा। दाता यानी हम चुप रहें, गौसे आज़म पे भौंकता रहे, हम चुप रहें। कम अज़ कम हम कुरान लॉजिकली अंदाज में पढ़ के ना बताएं कुत्ता है। अच्छा चलें, आइए अल्लाह बरकत अता फरमाए। बस आ जाएं जी, मैं ख़त्म नबूवत पे ताकि अपने उन्वान को मुकम्मल कर लें, सूरह नमल की तरफ आइएगा। 27 नंबर सूरा मैं पहले भी पढ़ चुका, अब इसकी 16 नंबर आयत को ज़रा देखते हैं। इरशाद है, ज़रा तवज्जो, व वारिसा सुलेमान दाऊदा, हमने वारिस बनाया सुलेमान को हज़रत दाऊद का। तवज्जो, दाऊद और सुलेमान बाप बेटा नबी, बाप बेटा, ये ज़रा बस ये ज़रा इस साइंस को तवज्जो से सुनिएगा। बाप भी नबी, बेटा भी, बस इतनी सी ज़ामत आपको देनी है। अब आओ सूरह आले इमरान की तरफ, 37 नंबर आयत है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल महराबा, हज़रत ज़िक्रिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए। वजद इंदहा रिज़्क़न, मरियम के सामने बेमौसमी फल देखे। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाही, मरियम ने जवाब दिया बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, उत्तो लंगर थल्ले आ जाता है। यार आया है हाँ जी। हजरत मरियम फरमाती हैं ये अल्लाह ने भेजा है। अच्छा हुन आपके ज़ौक़ की वजह से ये आयत पढ़ने लगा हूँ कि जिसका लंगर ऊपर से नीचे आए उसे मरियम कहते हैं। वयुत्इमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और जिसके हाथों का पका हुआ ऊपर जाए उसे ज़हरा कहते हैं। जिसके दिल में हुजूर की बेटी की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो या बरकत हो, रहमत हो। अच्छा चलो आओ यार बस बात खत्म करें। ज़िक्रिया नबी, याहया नबी, बाप बेटा नबी, दाऊद नबी, सुलेमान नबी, बाप बेटा नबी 4, आदम नबी बेटा नबी, बाप बेटा नबी 6, याकूब नबी, यूसुफ नबी, बाप बेटा नबी 8, इब्राहिम नबी, दोनों बेटे नबी 3, 8 और 3 11 नबी हमने पढ़ लिए। बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी, आपने बोलना है बाप नबी। कितने नबी हो गए? 11। बस आखिरी आयत और मुझे इजाजत। सूरह अनाम की तरफ आइएगा, 6 नंबर सूरा है, 83, 84 और 85 नंबर आयत है। सुनिए खत्म में वो समझिएगा। इब्राहिम नबी आयत सामने आ गई, दोनों बेटे नबी, खलीलुल्लाह नबी, इस्माइल नबी, इसहाक नबी। अब हजरत इसहाक से नीचे आना है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहब लना इसहाका, इसहाक नबी, व याकूबा, याकूब नबी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नूह नबी, मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा नबी, व सुलैमाना नबी, व अयूबा नबी, व यूसुफा नबी, व मूसा नबी, व हारूना नबी, व कज़ालिक नज़िल मोहसिनीन, व ज़करिया नबी, व याहया नबी, व ईसा नबी, व इलियासा नबी, कुल्लु मिन सालिहीन।
حضرت عیسیٰ کی نسل میں نبی 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 نبی، اور ترتیب بھی یہی ہے، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی۔ اب ذرا ادھر آؤ، اسماعیل نبی، کدار نبی نہیں، حمل نبی نہیں، نبت نبی نہیں، سلامہ نہیں، یسع نہیں، اودین جی نہیں، عدنان نہیں، معا نہیں، مغر نہیں، الیاس نبی نہیں، مدرکہ نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نبی نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی۔ اچھا ٹھہرو، اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، صحابہ میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، ادھر اسماعیل کی نسل میں میرے نبی کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں، اتے بھی کوئی نبی نہیں، تھلے بھی کوئی نبی نہیں۔ جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ ختم نبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کریم آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے قرآن حکیم میں سے عقائد کو سنا اور عقیدہ ختم نبوت کو بالخصوص سنا۔ سادات کی اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں ان عقائد پہ اللہ قائم و دائم رکھے۔ میں 40 سے 42 منٹ آپ سے باتیں کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر آیا تو قرآن حکیم پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔